ارسل جب ماں اور نازو کے درمیان ہونے والی گفتگو دروازے کے پاس کھڑا سن رہا ہوتا ہے تو اسے نازو کے لہجے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ نازو نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہے اور وہ کتنی غلط سوچ کی مالک ہے۔ اپنی بھابھیوں کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے کہ شاید اس کے بھائیوں کو کھینچ کے ان سے دور لے جائیں گی، بجائے اس کے کہ خود کی زندگی روحان کے ساتھ خوبصورت بنائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ وہ تو اپنی پچھلی زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتی، بس اس گھر پہ راج کرنا چاہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ نازو کے چلے جانے کے بعد ارسل ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی پرورش اچھی نہیں کی، آپ کے اور ابا جی کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، ورنہ مریم بھابھی کو ہی دیکھیں، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا۔ عمر بھائی نے ہمیشہ تلوار لٹکائے رکھی کہ اگر میرے فیملی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو طلاق دے دوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ خوش اسلوبی سے اس گھر کے سب کام سر انجام دیتی رہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو ایک لفظ بھی کبھی جا کے نہیں بتایا۔ بیٹیوں کی تربیت تو مریم بھابھی کی طرح ہونی چاہیے نہ کہ نازو کی طرح۔ روحان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ایک ایک چیز کی انفارمیشن وہ آپ کو دیتی رہی اور اس کے بعد آپ کو بھی اس سے نفرت ہو گئی، اور دیکھیں پھر اب اس کا کیا انجام نکلا ہے۔ ادھر نازو نے ویسے بھی سندس کو پرویز کی گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی ہے۔ ویسے تو اللہ جانے پرویز کو بھی ایسی کیا سوجھی کہ اس نے سندس کو اس کے گھر کے باہر ہی اپنی گاڑی میں بٹھا کے مریم کے بارے میں ساری سچائی پوچھ لی۔ بھائی جب سندس کا نمبر تھا تو اس سے کال پہ ہی سب پوچھ لیتے۔ آپ بھی بہنوں والے ہو، کیا آپ کو نہیں پتا کہ یوں کسی کی زندگی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ یا پھر اس سے سامنے ہی بات کرنی تھی تو اسے اپنے گھر بلوا لیتے اور مریم کے سامنے بیٹھ کے ساری کی ساری باتیں پوچھتے۔ بہرحال انہوں نے تو جو غلطی کی وہ غلطی ایز یوزول نازو بی بی کے ہی ہاتھ لگ گئی، اور نازو تو پہلے ہی سندس پہ بہت زیادہ خفا تھی جب سے سندس نے کہا ہے کہ نازو کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ نازو تب سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نفسیاتی وہ نہیں بلکہ سندس ہے۔ نازو کی اصلیت جانتے پوچھتے بھی سندس نے پتہ نہیں کیوں بلا وجہ اس کی نفرت دوبارہ سے مول لے لی ہے۔ بھائی جب آپ جانتے ہو کہ اس گھر میں کوئی بھی نازو کے خلاف کچھ نہیں سنتا تو آپ اس کو اگنور ہی کر دو، اس کے اوپر اس طرح کے الٹے سیدھے کمنٹس کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اور پھر نازو ویڈیو بنا کے ارسل کو بھی صبح ہی صبح جگا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ذرا اپنی بیوی کے کرتوت بھی دیکھ لو، جو مجھے نفسیاتی مریض کہہ رہی ہے اس کے اپنے کرتوت کیا ہیں؟ اپنا تو کریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ارسل اور سندس تو ایک دم پریشان اور ہکا بکا ہو جاتے ہیں۔ سندس کہتی ہے کہ کہنا کیا چاہتی ہو، صحیح صحیح کہو۔ تو نازو کہتی ہے کہ اتنی صبح ہی صبح آپ آخر کس سے مل کے آ رہی ہیں؟ اب سندس جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پرویز کے اور اس کے اوپر اس طرح کا بھی کوئی الزام لگ سکتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نازو کے اس گھر میں ہوتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں آخر یہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ پر عین ممکن ہے کہ سندس یہ سب ارسل کو بتا کے ہی گئی ہو، یا پھر ارسل کا ہی فیصلہ ہو اور اسی نے ہی پرویز کو بلوایا ہو تاکہ سندس کے تھرو وہ مریم کی ساری سچائی پرویز تک بھی پہنچا سکے۔ تبھی تو ارسل ماں کے سامنے اپنی بہن نازو کے رونے روئے گا، اور ارسل کے دل میں سندس کے خلاف کوئی نفرت پیدا کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی بدگمانی پیدا کر سکتا ہے۔ یہی بات ارسل اور سندس کے رشتے کی سب سے زیادہ حسین ہے، اور شاید یہی بات نازو سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ وہ تو سندس کو اس گھر کی بھابھی بنا کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب سندس پہ جب الزام تراشی ہوگی تو یقیناً چچا بھی اس مسئلے کے اندر انوالو ہو جائیں گے، اور پھر نازو کی جب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو کون سا ٹھکانہ باقی رہے گا نازو کے پاس؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی آخری ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، جو کہ بہت جلد اینڈنگ ہونے ہی والی ہے۔